اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ کل کفن کے احکام کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان ہونا ہے۔ مسئلہ نمبر 578، اس میں بیان ہوتا ہے کہ لنگی کی اتنی مقدار جو ناف سے گھٹنوں تک کے حصے کو ڈھانپ لے، اور پیراہن یعنی کرتے کی اتنی مقدار جو کندھے سے نصف پنڈلی تک ڈھانپ لے، کفن کے لیے واجب ہے، اور اس مقدار سے زیادہ جو کفن سابقہ مسئلے میں بتایا گیا ہے وہ کفن کی مستحب مقدار ہے۔ یعنی انہوں نے مسئلہ نمبر 577 میں بتایا تھا کہ لنگی کی وہ مقدار جو سینے سے لے کر پنجوں تک یعنی پیر تک آ جائے اسے مستحب مقدار کہتے ہیں، لیکن ناف سے لے کر گھٹنوں تک کی جو مقدار ہے وہ واجب مقدار ہے۔ اسی طریقے سے پیراہن کی کندھوں سے لے کر نصف پنڈلی تک یہ واجب مقدار ہے، اور کندھے سے لے کر پورے پاؤں ڈھک جائیں یعنی پنجے تک پہنچ جائے یہ مستحب مقدار ہے۔ جیسا کہ چادر کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ چادر اتنی لمبی ہو کہ سر اور پیر اور پورا بدن آسانی سے ڈھک جائے، اور لمبائی اتنی ہو کہ سر اور پیر کی جانب اتنی نکلی ہوئی ہو کہ آسانی سے گرہ لگائی جا سکتی ہو، اور بدن میں لپیٹنے کے بعد ایک سرا دوسرے سرے کے اوپر پہنچ جائے۔ یہ میت کے لیے اتنی مقدار کفن کا ہونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 579، اس میں بیان یہ ہوتا ہے کہ واجب مقدار کی حد تک کفن جس کا ذکر گزر چکا ہے میت کے اصل مال سے لیا جائے گا۔ یعنی جب میت مر جائے، یعنی جب انسان مر جائے تو جو وہ پیسے یا مال چھوڑ کے جاتا ہے اس پیسے سے اس کے لیے واجب کفن خریدا جائے گا۔ اسی کے پیسے سے ہی کفن خریدنا واجب یا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو مال میت مردہ چھوڑ کے جاتا ہے، مرنے والا چھوڑ کے جاتا ہے، اس میں کئی لوگوں کے حصے ہو جاتے ہیں، ورثہ جسے کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر میت کی نماز پڑھوانا ہو یا کچھ ایسا کام کرانا ہو جو میت کے لیے ہو، یعنی مجلس وغیرہ ایصال ثواب وغیرہ کرانا ہو، تو پورے مال سے نہیں کرایا جا سکتا، بلکہ مال کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ جو میت چھوڑ کے گئی ہے دنیا میں اس مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، اس جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ میت کا ہوگا اور 2 حصے اس کے گھر والوں کے ہوں گے، یعنی بیٹے اور جو بھی اس کے قریبی ورثے والے موجود ہیں۔ اگر بیٹے موجود نہیں ہیں تو اس کے اور بھی قریبی رشتہ دار، ان کو یہ ورثہ دیا جائے گا جسے میراث کہتے ہیں۔ لیکن کفن کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر مرنے والا کوئی سامان چھوڑ کے گیا ہے یا کوئی جائیداد چھوڑ کے گیا ہے تو اس پورے مال سے ہی نکال سکتے ہیں کفن کا پیسہ۔ لیکن اگر مجلس وغیرہ کرانا ہے تو اس مال سے اس وقت تک مجلس وغیرہ نہیں کرائی جا سکتی کہ جب تک اس کے 3 حصے نہ کر دیے جائیں۔ صرف ایک حصے میں سے ہی اس میت کے لیے ایصال ثواب کرایا جا سکتا ہے، سارے مال سے اس کا ایصال ثواب نہیں کرایا جا سکتا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ مستحب مقدار کی حد تک کفن میت کی شان اور عرف عام کو پیش نظر رکھتے ہوئے میت کے اصل مال سے لیا جائے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ واجب مقدار سے زائد کفن ان وارثوں کے حصے سے نہ لیا جائے جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں۔ اس مسئلے میں اور آگے بیان یہ کرتے ہیں کہ اگر میت کو مستحب مقدار والا کفن دینا ہے تو ایسی صورت میں اس ورثے سے نہ لیا جائے، لیکن عرف عام کی طرف دیکھا جائے گا۔ اگر تمام عرف عام میں یہ چیز مشہور ہو کہ واجب کے ساتھ ساتھ مستحب کفن بھی دیا جائے، تو ایسی صورت میں اس ورثے سے یعنی اس مال سے جو میت چھوڑ کے جا رہی ہے اس سے نکالا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے
وارث جو اس کے حقدار ہو رہے ہیں ورثے کے، اگر وہ بالغ نہ ہوں تو اس مال سے نہ لیا جائے۔ اس مسئلے کو اگر اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مسئلہ آج کل کے لیے بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ پہلے زمانے کے لیے ہوا کرتا تھا کہ جب غربت بہت زیادہ تھی اور کفن کے لیے، کپڑے لباس کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج کل تو الحمدللہ، سبحان اللہ، خدا کا شکر ہے کہ لوگ دوسروں کو ہی کفن دیتے ہیں اور ایصال ثواب کراتے ہیں لوگوں کے لیے۔ ثواباً عام کفن کی بات تو دور ہے، بلکہ کربلا کا کفن بھی لوگ دیتے ہیں، اور میت کو ایک کفن کے بجائے کئی کفن دیے جاتے ہیں، جس میں عام کفن بھی ہوتا ہے، کربلا کا کفن بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور کے اعتبار سے اگر یہ مسئلہ دیکھا جائے تو یہ مبتلا بے نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے زمانے کے لیے مسئلہ تھا کہ جب بہت زیادہ مہنگائی تھی، اور مہنگائی اس نسبت سے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے لباس خریدنے کے، خرچ چلانے کے، لہٰذا اس دور میں یہ مسئلہ زیادہ مبتلا بے تھا۔ کیونکہ آج کے دور میں کفن کے پیسے کے لیے کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے، یعنی بہت سستے میں کفن آ جاتا ہے آج کے پیسے کے لحاظ سے۔ مسئلہ نمبر 580، اگر کسی شخص نے وصیت کی ہو کہ مستحب کفن کی مقدار جس کا ذکر وہ سابقہ مسئلے میں آ چکا ہے، اس کے تہائی مال سے لی جائے، یا یہ وصیت کی ہو کہ اس کا تہائی مال خود اس پر خرچ کیا جائے لیکن اس کی جائیداد میں سے وہ مال معین نہ کیا گیا ہو، یا صرف اس کے کچھ حصے کے مال کا تعین کیا ہو، تو مستحب کفن اس کے تہائی مال سے لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر مرنے والا شخص یہ وصیت کر کے گیا ہو کہ جو کفن اس کو دیا جائے اس کے مال سے دیا جائے، اس کی جائیداد سے دیا جائے، یعنی اس کے مال کا تہائی حصہ جو میت کا حق ہوتا ہے اس کے ایصال ثواب کے لیے، یا اس کے جو بھی ضرورتیں ہوں، اس کی مجلس کے لیے، اس کی قضا نمازوں کے لیے، یا اس کے قضا روزوں کے لیے، یا اس کے جتنے بھی ایصال ثواب اس کے لیے کیے جا سکتے ہیں، اگر وہ اس کام کے لیے معین کر کے گیا ہو، وصیت کر کے گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس مال سے مستحب کفن کو دیا جائے گا۔ اور یہ بہتر بھی ہے کہ میت کہ جو ورثہ چھوڑ کے گئی ہے، مرنے والا جو جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کے مال ثلث سے، یعنی تہائی مال سے اس کا ایصال ثواب کیا جائے، اس کی قضا نمازیں پڑھوائی جائیں، اس کے قضا روزے رکھوائے جائیں، اجارے پہ دیے جائیں، یا خود کوئی قضا کرے اس کی، تاکہ میت اور مرنے والا شخص روز آخرت اس سے مستفید ہو سکے۔ کیونکہ اگر مرنے والا شخص اس دنیا میں کچھ چھوڑ کے جاتا ہے اپنے وارثوں کے لیے، تو ضروری یہ ہے کہ وارث بھی اس کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کریں، تاکہ وہ شخص روز آخرت سرخرو ہو سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔